بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ یہ مختصر سا اجمالی وقت ترمیمی بل کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے مولانا اسد صاحب نے پیش کیا۔ اس وقت آپ حضرات کو 3 ضلعوں کی مشاورتی مجلس کے لیے یہاں زحمت دی ہے۔ وقف ترمیمی بل کے سلسلے میں پارلیمنٹ اور JPC پارلیمنٹ جوائنٹ کمیٹی جو ہے وہ پورے ملک میں ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ اس سلسلے میں بورڈ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا فضل الرحیم صاحب مجددی سے ایک ہفتے قبل میری ملاقات چند علماء کے ساتھ میں ہوئی تھی اور ان سے تفصیلی معاملے میں بات چیت ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ 4 کروڑ 65 لاکھ تو مسلم پرسنل لاء بورڈ کے بارکوڈ سے گئے ہیں۔ ایک بارکوڈ کلکتہ بنگال سے ایک دن پہلے تیار ہو گیا تھا۔ تلنگانہ اور اس کے علاقے سے 1 کروڑ اس سے گئے ہیں، تو گویا 5.6 کروڑ ہو گئے۔ ہم لوگ اگر مسلم آبادی 20 کروڑ یا 25 کروڑ مانتے ہیں، 1 مہینے کی مدت میں 5.6 کروڑ ای میل JPC کو جانا اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ ملت اسلامیہ اس وقت میں جاگ چکی ہے۔ 15 دن میں بھی وہ کہہ رہے تھے کہ 3 دن غفلت میں گزر گئے۔ وہ جو اعلان کیا گیا تھا، ہم نے سوچا اس دن اعلان ہوا ہے، اس دن وہ 3 دن جو اعلان ہو رہا تھا وہ دن اس میں شمار کرنے نہ کرنے کے اندر تذبذب رہا۔ 13 دن کے اندر مسلمان اپنے اس مسئلے کو بلا تفریق مسالک سب دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، اہل حدیث وغیرہ وغیرہ، یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے اور خوشی کی بھی بات ہے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ اب یہ جو گیا ہے، اس سے حکومتی سطح پر تو پتہ ہے کہ ان کے اندر اتنی بیداری ہے، لیکن یہ جمہوری ملک ہے۔ اس ملک کے اندر ہمارے جو عوام ہیں انہیں ابھی یہ پتہ نہیں ہے۔ بہت سے ایسے ہیں عجیب وقت بورڈ تو کفن چور محکمہ ہے۔ ارے وہ اپنا اندر کا میٹر ہے کہ وہ کیا ہے، لیکن جائیداد تو ہمارے آباء و اجداد کی ہے۔ یہ فتح پور کے قاضی صاحب موجود ہیں۔ جب آپ لچھمن گڑھ سے فتح پور جائیں گے تو ایک بورڈ ملے گا، اس پہ صرف یہ لکھا ہوا ہے بیڑ نواب صاحب، بیڑ نواب صاحب لکھا ہوا ہے۔ وہ معلوم ہے 24 کلومیٹر کا ایریا ہے بیڑ نواب صاحب۔ نواب فتح پور کا تھا، وہ نواب جلال خان کا وقف کیا ہوا ہے۔ اور اس وقف کے کاغذات میرے ایک دوست تھے میرٹھ کے، انہوں نے مجھے 10 سال پہلے کہا تھا کہ آپ کے فتح پور کے 24 کلومیٹر کے ایریے کی زمین دلی میں سینٹرل وقف بورڈ کے اندر اس کے کاغذات موجود ہیں۔ اب بتائیے، پورا ایریا ڈیولپ ہو سکتا ہے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے ویسے ہی بولنے کی، پورا ایریا ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ وقف کا بتاؤں میں آپ کو، نواب ٹونک نے مدینہ منورہ میں جو رباط قائم کی تھی اور اس زمانے میں مدینہ پاک کے اندر جو زمینیں خرید کر کے رفاہ عام کے لیے وقف کی تھی، وہ آج اتنی قیمت کی ہیں کہ 3 مرتبہ ٹونک کو اجاڑ کر کے دوبارہ بسایا جا سکتا ہے۔
اور ہمارے پاس بھی اتنی املاک، اتنے جائیداد، اتنے قبرستان، یہ تمام چیزیں ہیں، ہمیں اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ تو دروازہ کھولا گیا ہے، اس کے بعد مساجد، مدارس پڑھانا، یہ تمام چیزوں کے اوپر کسی طرح سے بندش لگانے کا ایک نظام ہے۔ الحمدللہ ملت اسلامیہ بیدار ہے۔ اس سلسلے میں عوامی سطح پر گاؤں گاؤں، مسجد مسجد، اگر ہم اس بات کو صحیح طریقے سے جو ہم یہاں سمجھ چکے ہیں اور یہاں سے جانے کے بعد سمجھیں، عوام تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس کے لیے ہم ایک پروگرام طے کریں 15 دن 20 دن پہلے، اور ایک وقت تحفظ اوقاف کانفرنس کے عنوان سے اپن ایک جگہ متعین کریں، اور مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ذمہ داروں کا اور پارلیمنٹ کے جو ممبران مسلمان اس میں جد و جہد اور کوشش کر رہے ہیں، اور جو وکلاء اس میں لگے ہوئے ہیں، اگر ہم ان سے کوئی وقت لے لیں تو اس شیخواٹی بیلٹ میں اگر ایک کانفرنس کریں تو آپ حضرات کی کیا رائے؟ ہونی چاہیے یا نہیں؟ ہونی چاہیے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے، بالکل یہ کسی ادارے کا جلسہ نہیں ہے، یہ کوئی خاص طبقے کا مسئلہ نہیں ہے، پوری ملت اسلامیہ کا ہے۔ اس کے اندر کم سے کم 15-20 ہزار لوگوں کی شرکت 4 گھنٹے کے لیے ہونی چاہیے۔ کوئی رات گزارنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ شام کو 4:30 بجے جیسے ہی عصر کی اذان ہو جائے اس وقت سے لے کر کے 9 بجے یہ پروگرام ہو، اور اس کے اندر مسلم پرسنل لاء بورڈ والے یہ بتائیں گے کہ کن کن کو مدعو کرنا ہے، وہ تمام مسالک کے لوگوں کو، ذمہ داروں کو جیسے بتائیں گے، اور پھر اپنے علاقے سے ہم ان کو دیں گے کہ بھئی یہ ہمارے چیدہ چنیدہ لوگ ہیں، مسلک دیوبندیت کے بھی ہیں، مسلک بریلویت کے ہیں، مزارات کی طرف سے جو ذمہ دار، ان کے ہم نام ان کو دے دیں گے، وہ 5 منٹ 2 منٹ اپنا اظہار خیال کریں گے۔